اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کرنا برائی کو بات سے، یعنی کسی برائی کے خلاف اگر آواز بلند کی جائے تو اس پر بلند کی جائے الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا علیما، سننے والا جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم ظاہر کرو نیکی، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا کر کرو، او تعفوا عن سوء، اگر تم درگزر کرو برائی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، کان عفوا قدیرا، معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بات کو خواہ مخواہ مشہور کرنا، کسی کی برائیاں ٹولتے رہنا، کسی کی صرف اگر آواز آپ ظاہر کر سکتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس کی برائی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اس ظلم میں سے ایک یہ بھی شامل ہے، اور اس کے لیے بد دعا بھی کرنی چاہیے۔ تو پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو دوسرے کے لیے بد دعا کرنی جائز نہیں۔ ہاں، جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اپنے ظالم کے لیے بد دعا کرنی جائز ہے، اور وہ بھی اگر صبر و تحمل کرے تو فضیلت اسی میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اگر پہلا تو کہ کسی مسلمان کے لیے بد دعا کرنی جائز نہیں۔ ہاں، اس کے لیے بد دعا ہو سکتی ہے جس پر ظلم کیا گیا۔ ظلم بھی، یہ جو چوری ہوتی ہے یہ بھی ایک ظلم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری کوئی چیز چور چرا کر لے گیا تو میں اس کو بد دعائیں دے رہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ اس کا بوجھ ہلکا نہ کریں، آپ اس کے لیے یہ کہہ دیں کہ اس چور پر تو میری مدد کر اور اس سے میرا حق دلوا دے۔ یہ کہہ بد دعا دینے کی جگہ آپ یہ الفاظ کہہ دیجیے، اور بھی جو ظلم کیا گیا ہو اس پر اگر صبر کر جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھر اجر دیتا ہوں۔ اجر تو اسی میں ہے اگر صبر کیا جائے، تو اگر اس کو بد دعا دے دی جائے جو ظالم ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، یا تم اس کو چھپاؤ یا تم اس کو معاف کرو، برائی کو معاف کر دو۔ اگر تم کوئی نیکی چھپ کر کرتے ہو یا ظاہر کر کے کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ یا تم معاف کرو برائی کو، اگر کسی کی کوئی برائی ہے اس سے درگزر کرو گے تو پس بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت رکھنے والا۔ اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ پہلے تو کسی پر
تہمت لگا کر، بہتان لگا کر، اگر کوئی بہتان لگاتا ہے تو اس کا بدلہ بہتان سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی کہ اگر تم پر کسی نے بہتان لگایا ہے تو تم بھی اس پر بہتان لگاؤ۔ ہاں، اگر کسی نے چوری کی ہے تو اس کو، اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس پر بد دعا کی جائے تو حرج بھی نہیں ہے۔ اگر صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ صبر کا پھر بہت اجر دیتے ہیں۔ پھر اس میں بھی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی میزبان اپنے مہمانوں کا حق ادا نہیں کرتا تو اسے بھی جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جب تک کہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ مہمان نوازیاں کرتے ہیں، کئی طرح کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں، لیکن سنت کے مطابق مہمان نوازی کی جائے، مہمانوں کا حق ادا کیا جائے۔ صرف آپ نے فرمایا کہ پھر وہ مہمان جس کی صحیح مہمان نوازی نہ کی جائے وہ بھی اپنی شکایت لوگوں تک کر سکتا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک تو ہمیں کھول کھول کر ہر چیز بیان کرتا ہے، ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ہی قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ پھر اس میں ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اس میں ذکر یہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی باتیں ہیں، إِنَّا قَتَلْنَا، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بیٹے مریم کو، اللہ کے رسول کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہیں ان کو قتل کیا گیا اور نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، اور لیکن ان پر شبہ ڈال دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں اس میں دور کے شک میں ہیں، نہیں ہے ان کے لیے اس میں کوئی علم، نہیں وہ تابع داری کرتے مگر گمان کی، اور نہیں ان کو قتل کیا گیا یقیناً، بلکہ ان کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی چڑھایا گیا۔ تو اس بات پر مرزئی بھی شامل ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو سولی چڑھا دیا گیا، ان کی قبر کشمیر میں ہے، فلاں جگہ میں ہے، فلاں جگہ میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، لیکن شبہ ڈال دیا گیا۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے، جنہوں نے قتل کرنا تھا، قتل کرنے کے لیے جب ان کے پیچھے آئے تو آپ ایک گھر میں تھے، تو انہوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک حواری سے پوچھا، اپنے صحابی سے پوچھا کہ آپ اگر چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو میری شکل بنا دے، کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ تو جو بہت ہی قدر کرنے والے تھے صحابی، انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی جگہ سولی چڑھا دیا جاؤں یا قتل کر دیا جاؤں۔ اس لیے قرآن پاک کہتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے تم میں سے جس پر میری مشابہت ڈال دی جائے؟
پھر بھی وہی صحابی کھڑے ہوئے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا پھر بھی وہی صحابی حواری کھڑے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں۔ اس پر ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گئے۔ ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا صحابی پر، حواری پر، تو انہوں نے پھر ان کو پکڑ کر سولی چڑھا دیا۔ ایک میں ہے کہ جو ان میں سے اندر گھسا ان کو پکڑنے کے لیے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گئی۔ لیکن قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، یقیناً انہیں قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مرزائیوں کو کیوں کافر قرار دے دیا گیا، اس وجہ سے کافر قرار دیا گیا، وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب ہم مسلمان کسی ایک بھی آیت کا انکار کر دیں، اگر ہم سے عمل نہ ہو سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم عمل نہیں کر سکتے، عمل تو کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حرج یہ ہے اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو بہت زیادہ حرج ہے، اگر ہم پر زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہ دیں تو بہت زیادہ حرج ہے۔ یہ تو رکن ہے اسلام کے، ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اگر نہ کریں گے تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی یہ آیتیں ہیں قرآن پاک ہے، جب ہم کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو وہ تو اتنی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ پھر ان کی پیدائش کا جو واقعہ آیا تیسرے پارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی صلاح گور ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، جو کرتے ہیں جیسے چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ انہی سب آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو عیسائی بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ ان کو سولی چڑھا دیا گیا۔ تو انہوں نے بھی قرآن پڑھ کر اس میں کیا دیکھا، کیا عمل کیا کہ وہ عیسائیوں کی بات پر لگے۔ عیسائی تو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا، اے اہل کتاب نہ تم زیادتی کرو اپنے دین میں، اور نہ تو تم کہو اللہ پر مگر حق، خواہش کے مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے اور اس کا کلمہ ہے، اس کو ڈالا طرح مریم کی اور اپنا روح، پاس ایمان لاؤ ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کی، اور نہ تم کہو تین، بعض آ جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں کہہ رہے ہیں بعض آ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو حضرت مریم کے ہاں وہ پیدا ہو گئے۔ کیا اللہ کو کوئی یہ مشکل تھا؟ جب ہم مشکل مانیں گے تو یہ ان سب آیتوں کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ان سب آیتوں کا، اتنی زیادہ آیتوں کا جب انکار ہوگا کیسے وہ بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نہ کہو بعض آ جو تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے، اس کی ذات پاک ہے، کس طرح ہو سکتا ہے اس کے لیے اولاد؟ واسطے اسی کے ہے جو آسمانوں و زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کار ساتھ۔ اللہ کو کیا اولاد کی ضرورت ہے؟
جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو تحقیق آیا تمہارے پاس آئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب سے، اور نازل کیا ہم نے تمہاری طرف نور ظاہر۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری طرف نور ہے، ہدایت ہے، یہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو، اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو۔ میرے نبی نے بھی اسی طریقے پر زندگی گزاری، صحابہ کرام نے بھی اسی طریقے پر زندگی گزاری، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بھی اسی طرح زندگی گزارو۔ ہر آیت واضح ہے، ہر حکم واضح ہے، جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح زندگی گزارو، اسی طرح میرے محبوب نے زندگی گزاری۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرما رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم نے تم پر حرام کر دی ہیں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردہ حرام کیا گیا ہے، بہتا ہوا خون حرام کیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ چیز حرام کر دی گئی ہے۔ بعض لوگ علماؤں کا اختلاف ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلیجی نہیں کھانی، تو وہ بھی خون ہے، تو یہ حدیث اس پر بات کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں خنزیر کا گوشت اور بہتا ہوا خون حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ اگر کوئی نظر مان لی ہے 2 ماہ تک، 6 ماہ تک، سال تک اس پر اسی کا نام پکارتے رہے، یہ چیز فلاں کے نام کی ہے، فلاں کے نام کی ہے، تو یہ ایسی چیز کھانی حرام ہے۔ اور گلا گھونٹ کر مرا ہو، لاٹھی مار کر مرا ہو، اور سینگ لگ کر مرا ہو، اوپر سے گر کر مرا ہو، جو بھی کوئی پایا جس کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، اگر وہ ان طریقے سے مر جائیں تو ان کو بھی تم نہیں کھا سکتے، وہ مردہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے تو اللہ نے فرما دیا حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردہ چیز حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر کھول کر بیان کر دیا کہ گلا گھونٹ کر مر گیا ہو، یا کہ اسے چوٹ لگی اس سے مرے، یا کہ اسے سینگ لگ جائے، یا کسی چیز سے چٹان سے گر کر مر جائے، یا جس کو پکڑ لائیں درندے، یعنی جو شکاری کتوں کو سکھایا ہوتا ہے، شکار کرنے والوں نے جو شکار کے ذریعے اگر تمہارے پاس چیز زندہ پکڑ کر لا دی گئی ہے، اس کو ذبح کر لو، اللہ کا نام لے لو، تو وہ جائز ہے۔ پھر جو تیروں کے ساتھ تم قسمت معلوم کرتے ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن وہ لوگ نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، جو لوگ عیسائی تھے، یہودی تھے، کافر تھے، آج وہ ناامید ہو گئے ہیں، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور میں نے پوری کر دیا اپنی نعمتیں تم پر، اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو بھی۔ بس جو آج دین ہے دنیا پر وہ صرف ایک اسلام ہے، جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے بھی ہیں صرف اسلام، کیونکہ عیسائیوں نے بھی اپنا دین بدل لیا، اسرائیلیوں نے بھی اپنا دین بدل لیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب کوئی دین مجھے پسند نہیں، عیسائیت، یہودیت، کوئی دین پسند نہیں، میں تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ جو کوئی دین اسلام کے اندر رہ کر نیک اعمال کرے گا ان کو دنیا آخرت میں بدلہ ملے گا،
جو دین اسلام پر عمل نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں دنیا پر اس کو کچھ نہ کچھ جو مل جائے گا۔ جو دین اسلام کے باہر رہ کر عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اچھے کرتے ہیں کام، تو ان کو دنیا پر ہی اجر ملے گا۔ جو وہ کام اچھائی سمجھ کر کریں گے، عیسائی ہو کر، یہودی ہو کر، کافر ہو کر، ان کو صرف دنیا پر اس کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے میں تمام روح زمین پر جو لوگ ہیں ان سب کے لیے دین اسلام کو پسند کرتا ہوں۔ لوگوں مسلمان ہو جو، اسلام کی طرف آ جاؤ، اسلام میں داخل ہو جو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے اب کوئی دین پسند کر رہا ہوں تو وہ دین ہے اسلام۔ بس اس میں داخل ہو کر جو کوئی عمل کرو گے رائی کے دانے برابر ہوگا، ذرے برابر ہوگا، اس کا تمہیں عمل دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اگر تم اسلام میں داخل ہوگے تو۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي، پڑھیے ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ۔ جب قربانی دی انہوں نے قربانی کرنی، پس قبول کی گئی ایک ان دونوں میں سے ایک کی قبول کی گئی اور نہ قبول کی گئی دوسرے کی۔ کہا ضرور میں تجھے قتل کروں گا، کہا سوائے اس کے قبول کرتا ہے اللہ متقیوں سے۔ جس کی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کی قربانی نہ قبول ہوئی، جبکہ یہ تھا معاملہ کہ جو آج کا جوڑا ہوتا تھا اس کی کل والے جوڑے کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں ہر روز، تو آج والے جوڑے کا کل والے جوڑے کے ساتھ شادی ہوتی تھی۔ تو جو حابیل تھے ان کی بہن کے ساتھ قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، وہ زیادتیاں کرنے والا تھا۔ تو جب اس طرح کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اور نہ قبول کی گئی، جب قربانی دی قربانی دینا پس قبول کی گئی ایک کی ان دونوں میں سے اور نہ قبول کی گئی دوسری سے۔ حکم ہوا کہ تم قربانی دو، دونوں لڑو جھگڑو نہیں۔ جس کی قربانی آ کر کھا جائے گی سمجھ لینا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، حضرت حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ تو جب ان کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ جب ان کو قتل کر دیا تو پھر پتہ اتنا بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ پہلا قتل تھا، پہلی فوتگی تھی، تو اس کو کیا کرنا ہے۔ پریشان بھی ہوا قابیل، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، تو کوے نے آ کر زمین پر پونجے مار مار کر زمین کو خریدا، پھر اس میں ایک تنکا رکھا، پھر اس کو اوپر سے ڈھانک دیا مٹی سے۔ تو جب دیکھا قابیل نے کہ میں تو اس کبھی جتنی بھی عقل نہیں رکھتا تھا، تو شرمندہ تو بہت ہوا، لیکن کیا فائدہ جب کہ قتل کر ڈالا۔ آج اس دن سے لے کے اب تک کے جتنے بھی قتل ہوتے ہیں یہ سب قابیل پر بوجھ ہو رہا ہے، اس کو گناہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس گناہ کی ابتدا اس نے کی۔ پھر اس میں واقعہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَاتُ، چور مرد اور چور عورت بس ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں کہ پھر وہ آئندہ چوری نہ کرے۔
لیکن ادھر سعودیہ میں تو ایسی ہے، لیکن ہمارے ہاں نہیں۔ ہمارے ہاں نہ چور کا کچھ رہتا ہے، نہ جس کے گھر میں چوری کی جاتی ہے نہ اس کا کچھ رہتا ہے۔ تو یہ قانون ہمارے پاکستان میں ابھی نہیں آیا، تو اللہ نے لیکن حکم دیا ہے تو وہ ادھر کرتے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ طریقہ جو ہے اپنانے کی توفیق دے۔ تو جہاں چور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ چور کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک فاطمہ عورت تھی، اس نے چوری کی تھی، تو ان کی شکایت لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے انہیں معاف کر دیجئے کیونکہ یہ بڑے اونچے خاندان کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اونچے خاندان کی ہے، اگر فاطمہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ تو یہاں یہ نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی توفیق دے کہ ہمارے ملک میں بھی اسلامی نظام ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم دینہ، اے ایمان والو جو کوئی پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پاس جلدی لائے گا اللہ، بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے دین سے پھر جاؤ تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، میں پھر ایسی قوم کو لاؤں گا جو مجھے پسند کر رہے ہوں اور میں ان کو پسند کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تم لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تم سارے کے سارے اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں پھر ایسی قوم لا سکتا ہوں جو سارے کے سارے مسلمان ہوں، جو سارے کے سارے مجھے پسند کر رہے ہوں، میں ان کو پسند کر رہا ہوں، یہ مجھ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں بے شک اللہ مسیح علیہ السلام بیٹا مریم کا، بے شک اللہ ہے۔ البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں بے شک اللہ ہی مسیح عیسیٰ بیٹا مریم کا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ ہیں۔ اور کہا مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہوں عبادت کرو اللہ کی، میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ مسیح علیہ السلام تو یہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی، میرا رب بھی ہے وہ تمہارا رب بھی ہے۔ بے شک جو کوئی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ بس تحقیق حرام کی اللہ نے اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مزیدار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق کفر کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں بے شک اللہ تین ہیں، تین میں سے تیسرا ہے، اور نہیں کوئی معبود مگر وہ ایک ہی ہے، اور اگر تم نہ باز آؤ گے جو وہ کہتے ہیں، اگر نہ وہ باز آئیں گے جو وہ کہتے ہیں عیسائی یہودی، البتہ پوچھیں گے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، البتہ پہنچائیں گے ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں ان میں سے عذاب دردناک۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ وہ صرف اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے ہیں، اتنی ان کو حیرت ہوتی ہے، کوئی یہ حیرت والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیا مشکل ہے جب کہ حضرت مائی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر دیا، جب کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن کو پڑھ کر بھی جو لوگ حیرت میں آتے ہیں تو وہ صرف مرجئی ہیں، ان کو یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو قرآن پاک پڑھ کر پھرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر مرتد ہو جاتے ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کفر کی حالت میں مر جائے، وہ توبہ نہ کرے تو وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو جو ان آیات کو پڑھتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح بیٹا مریم کا الا رسول مگر رسول، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں من قبل ہی رسول، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت پیغمبر گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہ اس سے زیادہ کتنی وضاحت ہو، کانا یا کلا الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے، ماں بیٹا دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ اور اس کی ماں بھی صدیقہ ہے، تو دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہیں، سونے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، تو پھر کیسے یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام مسیح بھی اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسیح بیٹا مریم کا اللہ کا رسول ہے، اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ ہے، وہ دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ انظر دیکھ میرے پیارے محبوب، دیکھیے کس طرح ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، پھر دیکھو وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہودیوں کی باتوں پر، عیسائیوں کی باتوں پر مرزیوں نے عمل کیا، ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ قرآن پاک کے مطابق جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں، وہ لوگ ایسے کاموں میں اللہ کے بارے میں حیرت میں آتے ہیں۔ تو جن کا یہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کون کہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کسی چیز کا تصور ہی کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مشقت میں نہیں پڑنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی بھی چیز جو بھی پیدا کرنی ہوتی ہے، جو بھی بنانا ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، یہ زمین بنائی، آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے تصور ہی کیا تھا۔ کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ بناتے بناتے تھک گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے کون کہنا ہوتا ہے۔ تو حیرت میں وہ لوگ آتے ہیں جو کون کو نہیں مانتے۔ پھر فرمایا لا لعن الذین کفروا، کافروں پر تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے۔ اسرائیل ہے نا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد جس نے کفر کیا، ان پر داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے انہوں نے ان پر لعنت بھیجی جنہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے کہ تھے وہ زیادتیاں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ان عیسائیوں یہودیوں کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے رسولوں کے ساتھ بھی زیادتیاں کی، انہوں کی نافرمانیاں کی، پھر ایسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، پھر یہ سب زیادتیاں نبیوں کے ساتھ ہوئیں، سب نبیوں کے ساتھ ان کی ایک زیادتی، جب کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، عیسائی اور یہودی، تو انہوں نے سب نبیوں کی بات نہیں مانی۔
جبکہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی کہ جب میرا آخر الزماں پیغمبر آئے گا۔ ہر نبی نے اپنی امت سے یہ کہا تھا کہ جب بھی آخر الزماں نبی آئیں گے، اگر ہم بھی ہوئے تو ہم بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے، ہم بھی ان کی پیروی کریں گے، ہم بھی ان کی تابع داری کریں گے۔ تو اگر ہمارے بعد آئیں گے تو تم ہمارا کلمہ چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ لینا، ان کی تابع داری کرنا۔ تو انہوں نے نہیں مانا۔ جب انہوں نے یہ بات اپنے نبیوں کی نہیں مانی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں مانا۔ بے شک وہ مانتے رہے، بے شک وہ اپنے نبیوں کی تابع داری کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں کر رہے، کیونکہ پہلے تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے تمہارے لیے آج پسند کیا ہے تو دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ اگر وہ ان کو مانتے ہوتے تو اپنے نبیوں کے کہنے پر آج ضرور مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔